ہماری ایک ٹیم بلوچستان کی طرف گئی تھی، ایک اندرون سندھ۔ پچھلے سفر میں اندرون سندھ کی طرف، اس دفعہ پنجاب کی طرف تھا۔ تو جو ٹیم اس دفعہ سندھ گئی، ایسے ایسے بچوں سے ملے جو 2-2 3-3 دن سے بھوکے تھے، ماں سے بچھڑ گئے، باپ سے بچھڑ گئے، فیملی سے بچھڑ گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے چاول کا شاپر گرا تو وہ نیچے مٹی سے اٹھا کے کھانے لگے۔ سندھی زبان میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو ہم ڈبہ دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھوک سے ہماری حالت خراب ہے، رو بھی رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، 3 بیٹیاں ہیں، اور 2-3 دن ہو گئے ہم نے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ایک دو واقعات نہیں ہیں، یہ واقعات جب ہمارے ساتھی بتا رہے تھے تو خود بھی رو رہے تھے، اور جو مجمع سن رہا تھا وہ بھی رو رہا تھا۔ یہ اندرون سندھ کے حالات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 جب کرونا پھیلا اور لاک ڈاؤن ہوا، تو ہم نے تھوڑا خوراک کی تقسیم کا میں نے پرسنلی انتظام کیا۔ تو بعض گھروں میں جب گئے وہ آٹا دیکھ کر رونے لگے خوشی سے کہ کئی دن تک ہم نے روٹی نہیں کھائی، آج بہت دنوں بعد ہمیں آٹا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مجھے اس وقت قرآن مجید کی یہ آیات یاد آ رہی تھیں کہ وما ادراک ما العقبہ، اے انسان میں نے تجھے آنکھیں دی، میں نے تجھے زبان دی، میں نے تجھے نعمتیں دی، لیکن تو عیش میں لگا ہوا ہے، تو اسلام کے مشکل راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، تو بھوک والے دن تلاش کر کر کے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ قرآن میں اکثر جگہوں پہ اطعام کا لفظ ہے، کھانا کھلانے کا۔ آج اس سفر میں اس کھانا کھلانے کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھوک ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ ایک طرف بڑی بڑی دعوتوں میں بھی جانا ہوا کہ کھانا اتنا سا ہوتا ہے اور نکالا اتنا جاتا ہے برتن میں، اور ایک طرف ان لوگوں کو بھی دیکھنا نصیب ہوا جن کو کئی ہفتوں سے پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں ہے۔ سندھ کے ان حالات میں جہاں ان مظلوموں کے لیے خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے، وہاں ان ظالم سندھ کی حکومت کے لیے بھی دل چاہتا ہے کہ آدمی الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کرے۔ کیا اپنی قوم کو کس حالت پہ لا کے ان بدبخت حکمرانوں نے چھوڑا ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ کس نے سندھ کی یہ حالت کی ہے؟ کس کا کنٹرول رہا ہے سندھ میں ہمیشہ سے؟ حادثات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حادثہ جو قدرت کی طرف سے ہو، جس سے نمٹنے کا، جس کو روکنے کا انسانوں کے پاس کوئی انتظام بولو نہیں ہوتا۔ زلزلہ آ گیا، یہ قدرتی آفت ہے۔ ایک حادثہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ پہلے سے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی تھی کہ اس دفعہ بارشیں معمول سے بہت زیادہ ہوں گی۔ کوئی اچھمبا نہیں ہوا ہے کہ ایک دم اچانک سے
کوئی اللہ کا قہر یا اللہ کا غضب آ گیا ہو. ہم اس سفر میں بار بار دعا کر رہے تھے کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے, تو نے ہمیں سندھ کا حاکم نہیں بنایا. ہماری بخشش کا تو چانس ہی ختم ہو گیا تھا ان بھوکوں اور ان قسم پرسوں اور غریبوں کو دیکھ کے, جن کو دیکھ کے آنسو نہیں رک رہے, ان کی قسم پرسی اور ایسے پتہ نہیں کتنے ہوں گے, کتنے تو بھوک سے مر چکے ہوں گے. آپ ذرا 2 دن کھانا پینا چھوڑ کے دیکھیں کیسا انسان تڑپتا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ وہ کسی قیدی سے ملے, جنگ کے دوران قید ہوا, جب رہا ہو کر آیا تو اس قیدی نے اپنی کارگزاری سنائی کہ مجھے جیل میں, جنگی قیدی تھا تو جیل میں کھانا پینا میسر نہیں تھا, بھوکا رکھا گیا. تو اس قیدی نے بتایا, اچھا یہ بات قیدی نے بتائی کیوں؟ وہ قیدی یہ کرتا تھا کہ ان کے ساتھ جب ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتا تو جو بچی ہوئی روٹیاں تھیں نا, لوگوں نے بچائی ہوئی ہوتی تھیں, وہ روٹیاں کھاتا, نئی روٹی نہیں منگواتا. حالانکہ مالدار آدمی تھا. جو روٹیاں کھانے میں بچ جاتی ہے نا, کسی کی پلیٹ میں دیکھا روٹی بچ گئی ہے تو گیا اٹھ کے وہاں سے وہ روٹی لے کر اپنی پلیٹ میں رکھی اور کھانا شروع کر دی. اس کے دوست نے کہا کہ یار یہ عمل, اس سے ہماری عزت ختم ہو رہی ہے, لوگ سمجھیں گے روٹی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, بچی ہوئی روٹیاں کھا رہا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ میں جتنی روٹی کی قدر جانتا ہوں اتنی تم نہیں جانتے. میں نے وہ حالات دیکھے ہیں کہ یہ رزق کیا چیز ہے, یہ روٹی اس کی کیا حیثیت ہے. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے انسان کا, اس وقت اس کو نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی. پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں جیل میں قید رہ کر آیا ہوں, جس گورنمنٹ کے جیل میں تھا ان کی طرف سے روٹی ہماری بند کر دی گئی. جنگی قیدی ہوتے ہیں نا, کہنے لگا کہ بھوک سے یہ حالت ہوئی ہماری سب قیدیوں کی کہ کچھ دن کے بعد ہمیں ایک پیپر نظر آیا جس پہ بسکٹوں کا چورا پڑا ہوا تھا. کسی نے بسکٹ کھا کے کہیں ایسے پھینک کے چلا گیا تو اس پیپر کے اوپر بسکٹوں کا تھوڑا سا چورا. کہہ رہے ہم ایسے بھوک سے نا تڑپتے ہوئے اس کی طرف گئے. جیل میں 2 ساتھی تھے, وہ اتنے سے چورے کو ہم نے 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا, چھوٹا سا جیسے پاؤڈر کی ایک چٹکی ہوتی ہے. اس وقت ہمیں اس کی بھی قدر معلوم تھی. کہہ رہے 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ساتھی کا حصہ کھا جاؤں, اور اسے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چوستے رہے ہیں کہ ایک دم حلق میں نہ اتار لیں ہم اسے. تو جن غریبوں کی, جن بھوکوں کی آہ بھوک کی وجہ سے نکلتی ہوگی, اور ایک طرف وہ حکمران ہیں جو پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, زکاتیں بھی کھا رہے ہیں, حرام بھی کھا رہے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ کہتے ہیں اللہ کو ہرگز غافل مت سمجھنا, ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. کیسے عیاشی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ایک حادثہ وہ ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. یہ وہ حادثہ ہے جو ہمارے حکمرانوں کی کوتاہی کی وجہ سے ہے. کئی مہینوں سے پیش گوئیاں ہو رہی تھیں
کہ اس دفعہ بارش توقع سے بہت زیادہ ہوگی. بہت عرصے سے پیش گوئیاں ہو رہی تھیں. 2011 میں بارش سے سندھ تباہ ہو چکا تھا. تو آپ مجھے بتاؤ, سندھ کے حکمرانوں کی ذمہ داری تھی نا کہ پہلے سے اس کا انتظام کریں. بتاؤ تھی یا نہیں تھی؟ یہ ذمہ داری تھی نا کہ قوم کو بہت بڑی تباہی سے بچانے کے لیے پہلے سے انتظام کریں. کوئی انتظام نہیں کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ انسان دو وجہ سے کام کرتا ہے, یا تو دنیا میں بدنامی کے ڈر سے, یا آخرت میں اللہ کے خوف سے. ہمارے ملک میں دنیا میں بدنامی کا کوئی خطرہ بولو نہیں ہے. نظام ایسا ہے, اگلے الیکشن میں پھر جیتیں گے آپ دیکھنا, اور یہی بھوکی عوام جو مر رہی ہے یہی ووٹ دے گی. اس کی چیخیں نکال دے گی گورنمنٹ, وہاں کی حکومت. ان سے لباس چھینے گی, ان سے تعلیم چھینے گی, ان سے نوالا چھینے گی, لیکن ووٹ انہی کو ملے گا. تو بدنامی کا الحمدللہ ہمارے کنٹری میں کوئی خطرہ نہیں ہے. اور آخرت پر ایمان نہیں ہے کہ جس خدا کے خوف سے کہ اس خدا کو ہم نے جواب دینا ہے. جو حالات وہاں ہے نا, آپ دیکھ کر آئے, آپ قابو نہیں رکھ سکتے اپنی آنکھوں پہ. ہمارے جن دوست نے حالات سنائے وہ 20 منٹ تک مسلسل روتے ہی رہے ہیں واقعات سنا کے. با پردہ عورتیں جن کے سروں سے کبھی چادر نہیں اتری, وہ گھر سے نکلی ہوئی ہیں اور لائن میں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں پردے کی وجہ سے کہ ہم مردوں میں نہ آئیں. پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, 3 2 دن ہو گئے, ایک روٹی کا نوالا ان کو نصیب نہیں ہوا. ایسے بوڑھے بھی ملے, انہوں نے کہا سائیں ہم بھکاری نہیں ہیں, ہم بھکاری نہیں ہیں. آج حالات نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ ہم بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے لائن میں. حالات نے ایسا بنا دیا. سندھ کے حکمرانوں کو تو جو ہوگا اللہ پوچھے گا ان سے. میرے بھائی, ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, قرآن کہتا ہے ایسے دن میں مسکین کو تلاش کر کے کھانا کھلاؤ جو بھوک کا دن ہے. یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ, اس مسکین کو کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو زمین سے ملا دیا ہو. اور اس سے بڑا جرم وہ تو جو حکومت نے کرنا ہے وہ اب پریشان ہے کہ کیا کریں. اتنی بڑی تباہی پھیل گئی ہے, اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ پانی کیسے نکلے گا, نکال کے پھینکے کہاں جائے.